خوش آمدید لسنرز. Today I'm going to start episode number 6 of the novel وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا از قلم یسرا. اور ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں. بھائی پلیز میرے پاس بیٹھیں, مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. حیا میری گڑیا, کچھ نہیں ہوا. آج تو تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے. اس میں بھلا گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ شانیہ نے اس کے خوبصورت سے سراپے کو دیکھ کر کہا تھا. بلا شبہ وہ حسن و جمال کا پیکر تھی. حیا, مما بابا. وہ اذلان نور کو دیکھتے ہی ان کی طرف بڑھی تھی. میر اسے پارلر سے برائڈل روم میں لے آیا تھا. وہ ہجوم کو دیکھ کر اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس نے باہر جانے سے صاف منع کر دیا. اسی لیے اب شانی برائڈل روم میں بیٹھی اسے سمجھا رہی تھی. لیکن اب نور اذلان کو آتے دیکھ کر اسے یقین تھا وہ حیا کو سنبھال لیں گے. نور, یہ ہماری حیا ہی ہے نا. اس نے تو آج خوبصورتی میں تمہیں بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. اذلان نے اپنی جان سے عزیز بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا. بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے. حیا ادھر دیکھو. ڈر کس بات کا ہے؟ پورشن ساتھ ہی تو ہیں اور رخصتی تمہاری مرضی سے ہی ہوگی. آج تو صرف نکاح ہے. شازر بہت اچھا لڑکا ہے, تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا. اگر ڈانٹے تو مجھے بتانا, میں اسے سیدھا کر دوں گی. حیا نے معصومیت سے گردن ہاں میں ہلائی تھی. نور نے کہتے ساتھ اس پہ پڑھ کے کچھ پھونکا تھا اور اس کی پیشانی چوم لی تھی. اذلان کو اسے دیکھ کر 17 سال پہلے والی وہ نور کا سراپا یاد آیا تھا. وہ بھی اسی طرح اس کے لیے سج سور کے خود اس کے پاس چل کے آئی تھی اور اذلان نے کتنی ناقدری کی تھی اس کی. وہ سوچوں کو جھٹکتا ہوا حیا کو اپنے ساتھ باہر لے آیا تھا. ہال میں داخل ہوتے ہی حیا کو نور اذلان کے ساتھ دیکھ کر شامیر بھی آ گیا تھا. حیا کی ایک طرف اذلان تھا, دوسری طرف شامیر, دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسٹیج کی طرف لے جا رہے تھے جہاں شازر کھڑا تھا اپنی پوری فیملی کے ساتھ. وہیں حمزہ اور عمر مسکراتے ہوئے اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے جو اس قدر ہجوم کو دیکھ کر کپ کپا رہی تھی. وہ کوئی معصوم سی گڑیا ہی لگ رہی تھی. شازر نے ہاتھ آگے بڑھایا جسے تھام کر حیا اسٹیج پہ چڑھی. عنایا خوشی سے یہ نظارہ دیکھ رہی تھی. آج اس کی دلی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی. نکاح خواہ کو بلایا گیا تھا. عائشہ نے اپنے نکاح کا لال دوپٹہ حیا کو اڑایا. دونوں سے رضامندی پوچھی گئی. حیا نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیا. نکاح ہوتے ہی ہر طرف مبارکباد کا شور مچا ہوا تھا. شازر نے ایک دفعہ بھی حیا کو نہیں دیکھا. نکاح کے بعد وہ اپنے دوستوں سے باتوں میں لگا ان کی مبارکباد وصول کر رہا تھا. حیا اسٹیج پہ شانی اور عنایا کے ساتھ بیٹھی تھی. دونوں ہی اسے شازر کے نام سے چھیڑ رہی تھیں اور وہ خود میں سمٹی بیٹھی تھی. وہیں اسٹیج پہ عائشہ کچھ عورتوں کو حیا سے ملانے کے لیے آئی تھیں. وہ مسکراتی ہوئی ان سب سے مل رہی تھی. نکاح ہوتے ہی کھانا لگایا گیا. کھانا شروع ہونے کے بعد میر نے حمزہ عمر کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ کوئی ٹیبل اسے خالی نظر نہ آئے. ایک ایک سے جا کر پوچھیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں. پری, وہ محویت سے حیا کو تک رہی تھی کہ پیچھے سے شامیر کی آواز آئی تھی جو اب آ کر اس کے پاس ہی کھڑا ہو گیا تھا. ہاں میر, ماموں نہیں آ سکتے, آج ان کی ساس کا آپریشن ہے, سب وہیں ہیں. ماموں نے کہا ہے بس دعا کریں آپریشن کامیاب رہے, پھر کچھ دنوں میں وہ لاہور کا چکر لگائیں گے. ہبا نے کل بتایا تھا, اللہ انہیں صحت دے, اس نے میر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا. پھر نظریں اسٹیج کی طرف گاڑ دی تھیں. سمجھ نہیں آ رہا ہے آج آپ خوبصورت لگ رہی ہیں یا میری پرنسس. دونوں کی نظریں اب حیا پہ تھیں جو عنایا کی کسی بات پہ مسکرا رہی تھیں. تمہاری پرنسس. نور کی آنکھوں میں چمک تھی. ایک انجانا خوف جو ہر وقت اسے گھیرے تھا وہ اب اس سے آزاد تھی. اس کا بس چلتا تو دنیا کی خوشی وہ اپنی بیٹی کی جھولی میں ڈال دیتی. ویسے مما بابا لکی ہے نا. وہ اب نور کو دیکھ رہا تھا جس کی نظریں اب بھی حیا پہ تھیں. کس معاملے میں؟ انہیں دنیا میں ہی حور مل گئی ہے. لبوں پہ مسکراہٹ لیے وہ اذلان کی زندگی میں اس کی اہمیت جتا رہا تھا. اتفاق سے اسی لمحے فیضان اور اذلان اسٹیج پہ آئے تھے. فوٹوگرافر اب مختلف پوزیشن سے سب کی پکچرز لے رہا تھا. شانی بھی بہت لکی ہے کہ اسے تم جیسا شہزادہ ملا. نور نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. شانی بابا سے زیادہ خوش قسمت نہیں کیونکہ بابا کے پاس آپ ہیں. میر نے نظروں سے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا جہاں حیا اذلان اور فیضان کے بیچ بیٹھی تھی. فوٹوگرافر
ان کی پکچرز لے رہا تھا، لیکن اذلان کی نظریں نور پہ تھیں۔ میر کے اشارے پہ نور نے دیکھا تو اذلان کو اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ اسی وقت میر نے اذلان کو آنکھ ماری۔ اذلان اس کی شرارت پہ مسکرایا تھا۔ ان کے بیچ کافی دیر خاموشی رہی، جسے میر کی آواز نے توڑا۔ پری، میر نے اسے محبت سے پکارا، آپ خوش ہیں؟ وہ جواب طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں میر۔ تو آنکھوں میں نمی کیوں؟ ہنی ہی تو تھا اس کے دکھ درد کا ساتھی، جو بن کہے اس کے دل کی ہر بات جان لیتا تھا۔ ہنی، شاہزر حیا کو خوش رکھے گا نا؟ اذلان کو دیکھتے ہی نور کو پرانے زخم یاد آئے تھے۔ ایک بار پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خوفزدہ تھی حیا کے لیے۔ نور کی معصومیت سے پوچھنے پہ میر کو آج 17 سال پہلے والی نور یاد آ گئی، جو اپنا ہر دکھ درد اس سے چھپا دیتی تھی تاکہ اس کے معصوم ذہن پہ اثر نہ پڑے۔ میر نے اس کے کاندھوں کے گرد اپنا بازو حمائل کیا تھا۔ مما، میری ہر دعا میں حیا رہی ہے۔ جب سے وہ ہماری زندگی میں آئی ہے ہمیشہ میں نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعا رد کر دے؟ مجھے اپنے رب پہ یقین ہے، آپ فکر نہ کریں۔ میر اسے یقین دلا رہا تھا۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ مما دیکھیں، بابا کی نظریں آپ سے ہٹ نہیں رہی ہیں، چلیں ان سے مل کر آتے ہیں۔ میر، نور غصے سے بولی تھی۔ پری، حیا کے پاس چلتے ہیں اسٹیج پہ، اور پکچرز بھی تو لینی ہے نا؟ میر نے فوراً سے بات بدلی تھی۔ چلو۔ وہ نور کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا اور بنا اس کی کوئی بات سنے اذلان کے ساتھ بیٹھا کے نور اور اذلان کی تصویریں بنوائی تھیں۔ وہ نانا کرتی رہی تھی لیکن میر کان بند کر کے بیٹھا رہا۔ سب فیملی ممبرز اسٹیج پہ آ گئے تھے۔ میر نے سب کو بلایا تصویریں بنوانے کے لیے۔ فیملی فوٹو کے دوران عمر نے حیا کے قریب آتے ہی سرگوشی کی۔ شکر بلا ٹلی۔ حیا کیا کہتی، سب کے سامنے صرف آنکھیں دکھا کے رہ گئی تھی۔ عنایہ شانی کو دیکھ رہی تھی، جس کے کان کے قریب میر نے سرگوشی کی اور پھر شانی نے اسے مکہ جڑ دیا تھا۔ وہ کہکا لگا کے ہنس پڑا۔ شاہزر جو عنایہ کو بلانے آیا تھا وہ یہ منظر دیکھ مٹھیاں بھیج کے رہ گیا تھا اور احمد کا ہاتھ پکڑے واپس مردوں کے پورشن میں چلا گیا تھا۔ ماضی: شاہ پیلس میں احسن شاہ اذلان کے دادا اپنے دونوں بیٹے عظیم اور عالم شاہ کے ساتھ اپنی پرکھوں کی حویلی میں قیام پذیر تھے۔ اللہ نے انہیں 7 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ عظیم اور عالم کو چھوڑ سب بڑے بیٹے اپنا حصہ لے کر علیحدہ ہو چکے تھے۔ احسن شاہ نے بیٹوں کی شادی خاندان میں کی، البتہ بیٹیاں خاندان کے باہر، بڑی بیٹی لاہور میں سیٹل تھی اور چھوٹی بیٹی سعودیہ میں۔ عالم کی شادی احسن شاہ نے اپنی دوست کی بیٹی زیبا سے طے کی۔ شادی کے دوران عظیم شاہ کی نظر اسما پہ پڑی تو وہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ اسما زیبا کی دوست تھی جو اس کی شادی میں شرکت کرنے آئی تھی۔ زیبا اور عالم کی شادی کے بعد اسما اور عظیم کی شادی طے پائی اور اس طرح دونوں سہیلیاں ایک ہی گھر میں دلہن بن کے آ گئی تھیں۔ دونوں بہنوں کی طرح رہتیں۔ اللہ نے عالم شاہ کو 3 بیٹوں سے نوازا تھا۔ بڑا ارحم، دوسرا فیضان، جسے پیدا ہوتے ہی عالم شاہ نے اپنی بہن کی گود میں ڈال دیا۔ عالم شاہ کی چھوٹی بہن اولاد پیدا کرنے کی نعمت سے محروم تھیں اور یہ غم انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر عالم شاہ کا دل کٹتا تھا۔ انہوں نے اپنی دوسری اولاد اپنی بہن کی گود میں ڈال دی تھی۔ تیسرا بیٹا اذلان۔ ہبہ عظیم شاہ کو اللہ نے ایک بیٹا امان شاہ سے نوازا تھا۔ ایک دن عالم اور اسما اپنے بڑے بیٹے ارحم کے ساتھ کسی شادی سے واپس لوٹ رہے تھے کہ اچانک ایک ایکسیڈنٹ میں موقع پہ ہی دم توڑ گئے تھے۔ یہ خبر بجلی بن کے گری تھی شاہ ہاؤس کے مکینوں پہ۔ بی بی جان تب سے بستر سے جا لگی تھیں۔ اذلان اس وقت محض 2 سال کا تھا۔ اسما نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ آخر اذلان اس کی عزیز سہیلی کا بیٹا تھا۔ عظیم کا دل نہ گھر میں لگتا تھا اور نہ ہی آفس میں۔ یہ کاروبار دونوں بھائیوں نے مل کے شروع کیا تھا۔ اب عالم کے جانے کے بعد نقصان پہ نقصان ہو رہے تھے۔ حساب کتاب کا سارا معاملہ عالم کے سپرد تھا۔ بڑھتے نقصان کو دیکھ کر عظیم نے خود کو کاروبار میں مصروف کر لیا تھا۔ دوسری طرف احسن شاہ اور بی بی جان بیٹے کے دکھ کو لے کر دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ احسن شاہ زیادہ تر اذلان کو اپنے پاس رکھتے۔ اب یہی تو ایک آخری نشانی ہے عالم کی۔ فیضان تو میلوں دور ہے، جس کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔
ان کی بیٹی شادی کے بعد جو گئی تھی تو واپس مڑ کے بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ رکھے ہوئے تھیں۔ بس دن بھر کی مصروفیات انہیں پاکستان آنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ اسما نے اذلان اور امان میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ جو کپڑے کھلونے امان کے لیے لیتی وہی اذلان کے لیے۔ انہیں یاد ہے ایک دن عظیم نے کہا تھا، اسما، اذلان میرے عزیز بھائی کی نشانی ہے۔ امان اور اذلان میں کبھی فرق نہیں کرنا۔ وہ بچہ چھوٹی ہی عمر میں یتیم ہو گیا ہے اور یتیم کے حق کو مارنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے تم انصاف کرو گی۔ دیکھنا اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ اور اسما نے ان الفاظوں کو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیا تھا۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ اذلان ابھی 5 سال کا ہی تھا کہ احسن شاہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ 2 سال کا ناسمجھ بچہ باپ کی موت کو سمجھ نہ سکا، لیکن 5 سال کا وہ بچہ بلک بلک کے اپنے دادا کی موت پہ رویا تھا۔ ایک اور صدمہ شاہ ہاؤس کے مکینوں کے مقدر میں جا لکھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اذلان کا مزاج جتنا سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا، امان اتنا ہی شرارتی ہنسمکھ تھا، لیکن دونوں کی ہی آپس میں نہیں بنتی۔ امان بچپن سے اذلان سے نفرت کرتا تھا۔ لگتا تھا اذلان نے اس کے ماں باپ کو چھینا ہے۔ پہلے جو محبت صرف اسے ملتی تھی، اب وہ بانٹنے اذلان بھی آ گیا۔ دونوں اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اذلان عالم شاہ کی اولاد ہے۔ بی بی جان نے اذلان سے کبھی کچھ نہیں چھپایا۔ امان جب جب اپنی ماں کو اذلان کے ناز اٹھاتے ہوئے دیکھتا حسد کی آگ میں جلتا، اور یہ ایک حقیقت بھی تھی۔ ماں باپ کے جانے کے بعد سب نے اذلان کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، اور امان یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا لیکن کسی سے شکوہ نہ کرتا۔ اذلان نے جب بھی دوستی کا ہاتھ امان کی طرف بڑھایا تھا، امان نے برے طریقے سے اسے جھڑک دیا۔ اسی طرح زندگی کے 15 سال بیت گئے تھے۔ ان گزرتے 15 سالوں میں جہاں عظیم شاہ دن بدن ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے گئے تھے، وہیں اسما سے مردہ اولاد کا غم بھی ملا۔ اس بار جب اسما کو امید سے ہونے کی خبر ملی تھی تو اس کے چہرے پہ ڈھونڈنے سے بھی کوئی خوشی نہیں تھی۔ شاید اب بھی وہ نا امید تھی۔ آخر وقت گزرتا گیا اور اللہ نے اسما کو ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ اذلان امان جو آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے، یہ خبر سن دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے تھے۔ یہ خبر ایسی تھی کہ انہیں اپنی دشمنی بھی بھلا گئی۔ عظیم شاہ کام کے سلسلے میں باہر گئے تھے، یہ خبر سنتے ہی فوراً چلے آئے تھے۔ اذلان شاہ کی زندگی میں وہ خوبصورت وقت آ گیا جب اسے لگا اسے جینے کا مقصد مل گیا ہو۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا زندگی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ وہ جانتا تھا وہ عظیم شاہ کی سگی اولاد نہیں ہے۔ یہ بات کسی نے نہیں چھپائی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھا، لیکن ایک کمی تھی جو اس پری نے آ کر پوری کر دی۔ اسے یاد ہے کچھ ماہ پہلے بی بی جان نے اسما سے کہا تھا، اسما، اس دفعہ میرا دل کہتا ہے اللہ تجھے صحت مند اولاد سے نوازے گا، اور اگر بیٹی ہوئی تو میں نے سوچ لیا ہے وہ میرے اذلان کی دلہن بنے گی۔ اسما بس ان کی بات پہ مسکرائی تھی۔ انہیں لگا تھا اس دفعہ بھی مردہ اولاد ہوگی۔ امان بھی اپنی ماں کے ساتھ وہیں بیٹھا تھا اور اس بات پہ اس کے چہرے کے سخت تاثرات باہر کھڑے اذلان نے دیکھے تھے۔ ننھی سی نور 15 سالہ اذلان کے ہاتھوں میں بے خبر سو رہی تھی۔ پاس ہی اسما آرام کر رہی تھی۔ انہیں بس عظیم شاہ کے آنے کا انتظار تھا۔ آخر برسوں بعد اس گھر میں کوئی خوشی آئی تھی۔ وہ ان کا خوشی سے دھمکتا ہوا چہرہ دیکھنے کے لیے بے چین تھی، اور وہاں کھڑا امان بہن کو ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا وہ اسے اذلان کے ہاتھوں سے لے کر پورا گھما دیتا۔ اذلان، یہ کتنی خوبصورت ہے نا، بالکل ڈول جیسی ہے نا؟ وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا جو اس کے چھونے سے تھوڑا سا کسمسائی تھی۔ اذلان، اسے مجھے دو۔ اٹھ جائے گی یار، سونے دو۔ میں بھی اپنے ہاتھوں میں رکھوں گا نا، پلیز دو نا۔ اگر روئی تو چھوڑوں گا نہیں۔ اب نا، اچھا نا، اب دو۔ امان کو غصہ ہی آ گیا تھا، اب وہ اس کی سگی بہن پہ بھی حق جتا رہا تھا۔ دھیان سے پکڑنا۔ کچھ دیر بعد عظیم شاہ بھی اپنی ننھی پری کو دیکھنے آئے تھے جو کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، گلابی گال، بڑی بڑی آنکھیں، پتلے گلابی ہونٹ۔ انہوں نے اس کے سر پہ بوسہ دے کر اسما کے پہلو میں لٹا دیا تھا۔ وہ جتنا خدا کا شکر ادا کرتے کم تھا۔ 10 دن بعد اسما کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ گھر میں خوشی کا سما تھا۔ پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئی تھی، غریبوں میں کپڑے تقسیم کیے گئے تھے۔
عظیم شاہ نے بڑے پیمانے پہ دعوت رکھی تھی جس میں خاندان کے ایک ایک شخص کو بلایا گیا تھا۔ وہیں فیضان جو ازلان سے صرف کال پہ بات کرتا تھا، آج 15 سالوں بعد اپنے بھائی کو روبرو دیکھا تھا۔ پورا دن وہ دونوں ساتھ رہے تھے۔ آج فیضان کی ماں بھی سالوں بعد اپنے بھائی بھابھی ماں سے مل کر بہت خوش تھیں۔ ان کا تو جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ فیضان رات گئے تک بی بی جان کے پاس تھا۔ دعوت کے اختتام ہوتے سب گھر والوں کو روانہ کیا گیا تھا۔ البتہ سمینہ صبح کی فلائٹ سے سعودی چلی گئی تھی۔ اس کا نام کیا رکھیں گے ابو؟ امان اس ننھی پری کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا نام نور ہے۔ ازلان فورا سے بول اٹھا۔ عظیم شاہ کے لب مسکرائے۔ تم نے رکھا ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ جی ابو، وہی اسپتال میں سوچ لیا تھا۔ ابو، نور نہیں، حفصہ اچھا نام ہے۔ امان نے ایک غصیلی نظر سے ازلان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نور اچھا نام ہے امان، اب سے اس کا نام نور العین ہے۔ امان وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تھا۔ عظیم شاہ نے اس بات کو خاص نوٹ نہیں کیا تھا۔ ازلان سوئی ہوئی نور کو اٹھا کے اسما کے پاس چلا گیا۔ گھر میں ہر کوئی ازلان کے جنون سے واقف تھا۔ جو گھر میں آتا ہے نور کو اپنے پاس رکھتا، خود سے الگ نہ کرتا۔ نور جب 1 سال کی ہوئی تو بی بی جان نے اسما اور عظیم کو اپنی خواہش کا بتایا تھا۔ عظیم نے بی بی جان کو زبان دی تھی وہی ہوگا جو وہ چاہیں گی۔ اس طرح بچپن میں ہی وہ ازلان کے نام سے جڑ گئی تھی۔ امان اور ازلان کی اکثر اس بات پہ لڑائی ہو جاتی۔ ازلان چپ چاپ نور اسے تما دیتا کیونکہ امان کا کہنا تھا وہ اس کی بہن ہے۔ تمہاری کیا لگتی ہے؟ خیر وہ اسے بہن تو ہرگز نہیں کہہ سکتا تھا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ازلان کے دل میں نور کی محبت کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ اپنی زندگی سے خوش تھا، لیکن ایک دن اس معمول کی زندگی میں فرق آیا تھا۔ جب سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آنے کے بعد عظیم شاہ کے کہنے پہ دونوں نے یونیورسٹیز کے ٹیسٹ دیے تھے اور رزلٹ کا انتظار کرنے لگے تھے۔ پری پری لاؤنج میں آتے ہی ازلان نے گڑیا سے کھیلتی ہوئی نور کو آواز دی تھی۔ ازلان بھائی، آپ آ گئے؟ وہ خوشی سے چہکتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں یہ لو۔ وہ اسے چاکلیٹ دینے لگا تھا۔ نور نے فوراً سے لے لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری ختم کر دی۔ کیا ہوا، تمہارے دوست نہیں آئے آج؟ 3 سالہ نور گلابی فراک میں ملبوس بالوں کی پونی کیے ہوئے تھی۔ خود کوئی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ وہ لافی دندہ ہے، اس نے میرے دوستوں کو مالا ہے، وہ چلے گئے۔ وہ اپنی توتلی زبان میں بولنے لگی تھی۔ رافع بڑا ہی ڈھیٹ تھا، جتنی بھی مار ازلان سے کھاتا، لیکن سدھرنا اس نے ہے نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ امی کہاں ہیں؟ امی وہ آنکھوں کی پتلیاں گھما کے سوچنے لگی تھی۔ وہ تو ابو کے ساتھ گئی ہیں۔ اچھا پری، پانی تو پلاؤ۔ نہیں۔ کیوں؟ امی کہہ رہی تھیں آپ جا رہے ہو۔ وہ چوکا تھا، پھر بولا۔ نہیں پری، ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، پانی پلا دو یار، پیاس سے حالت بری ہو رہی ہے۔ یا زیبا سے کہہ دوں؟ ملازمہ۔ نو، میں لاؤں گی۔ ازلان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ خود بھی جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن پڑھائی تو زندگی کا حصہ تھی۔ اسے عظیم شاہ کا ہر خواب پورا کرنا تھا جو انہوں نے امان اور اس کے حوالے سے دیکھا تھا۔ رزلٹ آنے کے بعد دونوں ہی کراچی روانہ ہو گئے تھے۔ ہاسٹل میں رہنے کی بجائے انہوں نے فلیٹ میں رہنا بہتر سمجھا تھا۔ دونوں کا الگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، لیکن دونوں یونیورسٹیز ایک دوسرے کے قریب ہی تھیں۔ 2 دن کی لگاتار محنت کے بعد انہیں ایک فلیٹ بھی بالآخر مل ہی گیا، لیکن وہاں آلریڈی موجود 3 لڑکوں نے پیسوں کی ڈیمانڈ بڑھا دی تھی۔ ناچارہ انہیں ماننا پڑا تھا۔ پہلا ہفتہ ازلان کا تو کافی بورنگ گزرا تھا۔ نور کے بغیر اسے رہنے کی عادت جو نہیں تھی، وہاں پہلے ہفتے ہی اس کی ماں نور سے دوستی ہو گئی تھی، جو خود ایک جاگیردار فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ازلان کافی مغرور سا اپنی کلاس میں مشہور تھا، لیکن وہ ملا جلا کے 1-2 لوگوں سے رابطہ رکھتا تھا۔ اس کے گروپ میں 3 لڑکے تھے، لیکن ماں نور ایک ایسی تھی کہ وہ جتنا اسے اگنور کرتا وہ اتنا ہی اس کے پاس چلی آتی، اور اوپر سے جب قسمت ہی خراب تو بندہ کیا کرے۔ سر نے ماں نور کے ساتھ ازلان کا گروپ بنا دیا تھا۔ وہ ازلان کو ہر طرح سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ اسے گھاس بھی نہ ڈالتا۔ ایک دن ماہا نے تنگ آ کے پوچھا تھا، ازلان؟ وہ دونوں اسائنمنٹ مکمل کر کے کینٹین جا رہے تھے جب ماہا نے پوچھا تھا، تم انگیجڈ ہو یا کوئی گرل فرینڈ ہے؟ کیوں پوچھ رہی ہو؟ ازلان کو اس کا گرل فرینڈ کہنا ناگوار گزرا تھا۔ ایسے ہی پوچھا ہے۔ ہیں؟
वो सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी। वो चुप रहा था। बताओ प्लीज़। हाँ, मंगेतर है। वो इसके तसव्वुर से मुस्कुराया था। महा इसकी मुस्कुराहट से तब गई थी, जो 2 पल के लिए आकर गायब हुई थी। कौन? नूर। तुम्हारे रिलेटिव है? कज़िन है। क्या बहुत खूबसूरत है? पता नहीं, बस मेरे लिए है। वो दुनिया की पहली और आखिरी खूबसूरत लड़की। अज़लान कहीं और ही पहुंच चुका था। महा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ गई थी। वो अज़लान के पीछे पागल है और वो गांव की किसी लड़की के पीछे पागल हुआ जा रहा है। इसका बस चले तो नूर का गला दबा दे। क्या करती है? मेरा मतलब है किस फील्ड में है? वो इसकी बात पर चौंका था। एक पल के लिए इसे लगा वो गांव में है। अगले ही पल महा को देख वही बुरा एहसास जागा था जो यहाँ आकर इसे महसूस हुआ। अभी तो स्कूल जाना स्टार्ट किया है इसने। क्या? वो चीखी थी। आराम से। पागल हो क्या? सॉरी। वो स्कूल क्या मतलब? इसकी एज क्या है? 3 साल। मैं इससे 15 साल बड़ा हूँ। मतलब वो बच्ची है, तुम बच्ची से शादी करोगे? बच्ची क्या कभी बड़ी नहीं होगी? वो आईब्रो उचका के पूछने लगा। एज डिफरेंस से क्या होता है? अम्मी अब्बू से 20 साल छोटी थी। इसमें कोई बड़ी बात है? अगर वो बड़ी होकर तुम्हें भूल जाए तो? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें लगता है वो लड़की एक बड़ी उम्र के आदमी से शादी करेगी? हर लड़की के अपने ख्वाब होते हैं, अरमान होते हैं। उनको अपने जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, जिससे हर बात शेयर करें। लिख के रख लो, वो तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगी। शट अप महा। वो बचपन से मेरे नाम से जानी जाती है। हमारे यहाँ कोई अपनी ज़बान से नहीं मुकरता। और जहाँ तक नूर की बात है, मैं इसे कभी भूलने ही नहीं दूंगा। शी इज़ माइन, अंडरस्टैंड? लेकिन अजलान, आई थिंक अब कोई क्लास नहीं है, मुझे घर जाना चाहिए। गुड बाय। वो गुस्सा जब्त करते हुए कुछ सोचने लगी थी। सीन चेंज। महानूर की बातें इसे दिल पे लगी थीं। वो इस दिन घर गया था। हॉल में ही इसे नूर नज़र आ गई थी। वो थोड़ी देर इससे बातें करता रहा था, फिर बीबी जान और अम्मी से मिलकर वापस लौट आया। घर आते ही एक और धमाका तैयार था। अमान और अजलान ने लंदन की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और वहाँ एडमिशन मिल गया, लेकिन अमान का सिलेक्शन नहीं हुआ। और इस पूरे दिन अजलान ने कोशिश की वो इसके सामने ना जाए। वो इस वक्त सुर्ख चेहरा लिए अपने लिए नगेट्स फ्राई कर रहा था। यहाँ वो सारे काम खुद करते, वहाँ तो पानी तक इन्हें नौकर लाकर देते थे। अजीम शाह ये खबर सुनते ही खुश हो गए थे। इन्हें उम्मीद थी अजलान का सिलेक्शन हो जाएगा। अजलान जो सोच के आया था जाने के लिए मना कर देगा, इनका खुशी से दमकता हुआ चेहरा देख के खामोश हो गया। अमान इसके साथ ही आया था, लेकिन सुबह ही वो वापस चला गया, ये कहकर पढ़ाई का हर्ज होगा। वो इस वक्त बीबी जान के रूम में बैठा था। वो नसीहतों की लंबी लिस्ट लेकर इसे सुना रही थी और वो खामोशी से इनकी बातें सुन रहा था। 2 दिन से यही हो रहा था। कल इसे पाकिस्तान की सरजमीन छोड़ के जानी है और तब तक जो कोई मिला सिर्फ नसीहत करता रहा था। फिर पूरे घर में अजलान की जाने की तैयारियां शुरू कर दी। अस्मा ने न जाने क्या क्या बना के इसके बैग में रखा था। कपड़ों के लिए वो एक बैग ले जा रहा था, बाकी बैग्स में अस्मा ने खाने पीने से लेकर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर शय रखी। और आखिरकार 2 घंटे बाद इसकी फ़्लाइट थी, लेकिन जाने से पहले वो नूर से मिलना नहीं भूला। परी, तुम मुझे भूलोगी तो नहीं? वह नूर की बातों का असर था जो वो पूछ बैठा। बताओ। मुझे बात नहीं करनी। क्यों? अजलान ने नूर की छोटी सी नाक दबाई थी। आपने कहा था आप नहीं जाएंगे। आपने दूध कहा था। मुझे जाना है, फिर तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाऊंगा। क्या लाएंगे? वो खुशी से अपनी पूरी आंखें खोलकर अजलान को देख रही थी। जो बोलोगी, और बहुत सारी चॉकलेट्स भी। सही है? ओ, हलवा पूली भी। हाँ हाँ, वहाँ पर हलवा पूरी नहीं होती। अजलान का कहका बेसाख्ता था। नहीं, मुझे चाहिए। वो मुंह बसोर के बोली थी। अच्छा, और कुछ? वो मुस्कुराहट दबाता हुआ कहने लगा और वो पूरी लिस्ट बताने लगी। अजलान खामोशी से सुनता रहा। सीन चेंज। नूर तुम्हारी अमानत है अजलान, वो हमारे पास महफूज है। मुझे यकीन है जिस काम के लिए भेज रहा हूँ वही काम होगा। सही कह रहा हूँ? अजीम शाह ने अजलान के कांधे पे हाथ रखते हुए कहा। इसे जवाब तलब नज़रों से देखने लगे। साथ वार्निंग भी थी, जिस पर अजलान मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला था। जी। इसे एयरपोर्ट छोड़ने सिर्फ अजीम शाह आए थे। वो खुद सबको मना करके आया था। इसे डर था अगर वो सब यहाँ आते
تو وہ کبھی نہ جا پاتا۔ عظیم شاہ شاید خود کو ہر ڈر سے آزاد کر کے اسے ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ وہ تمہارے نام سے منسوب ہے، خاندان بھر میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے۔ اپنا ہر قدم سوچ کے اٹھانا اذلان، بہت امیدیں ہیں مجھے تم سے، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ وہ انہیں یقین دلاتا ہوا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ لندن پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے ابو کے بتائے ہوئے ایجنٹ سے رابطہ کیا، جنہوں نے اسے فلیٹ دکھایا تھا۔ وہ فلیٹ اس کی سوچ سے زیادہ چھوٹا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے انسان کا دم گھٹ رہا ہو، لیکن وہ خوش تھا۔ کون سا اسے یہاں ہمیشہ رہنا تھا؟ بس 4 سال وہ خود ہی مسکرایا تھا۔ ابھی سے اس کی حالت بری ہونے لگی تھی، کہاں وہ 4 سال برداشت کر سکے گا۔ یونیورسٹی آتے ہی اسے لگا وہ کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہو۔ اب 19 سال اس نے پاکستان میں گزارے تھے، اب ایک دم کسی الگ ملک میں آنا عجیب لگ رہا تھا۔ نیا شہر، نئے لوگ، نہ جانے کتنا ٹائم لگے گا اسے ایڈجسٹ ہونے میں۔ پہلے دن ہی اس کا دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ یونیورسٹی آ گیا، اپنے ڈاکیومنٹ وغیرہ جمع کروا کر وہ کلاس میں پہنچا تھا۔ دن بھر وہ غور سے سارے لیکچر سنتا رہا اور نوٹ کرتا رہا۔ لیکچرز ختم ہونے کے بعد وہ یونی کے قریب ہی ایک ریسٹورنٹ میں آ گیا تھا۔ وہاں سے لنچ کرنے کے بعد وہ اپنے گھر کے نزدیک آس پاس جگہوں کو دیکھنے لگا۔ اسے اب یہیں رہنا تھا تو راستوں کا معلوم ہونا بھی لازمی تھا۔ پورے دن وہ باہر رہا، آس پاس جگہیں دیکھتا رہا۔ رات گئے جب وہ گھر لوٹا تو کافی تھک چکا تھا۔ اسے بھوک بھی لگی ہوئی تھی لیکن خود کچھ بنانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ڈائریکٹ بس بیڈ پہ آ کر ڈھیسا گیا تھا۔ سین چینج۔ صبح پھر اس کا وہی معمول تھا۔ شروع میں تو وہ ہر وقت فارغ رہتا، لیکن جیسے جیسے اسائنمنٹ پریزنٹیشن ملی اس کی مصروفیت بڑھتی گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ شام گئے گھر لوٹتا۔ لیکچرز کے بعد اکثر وہ لائبریری جا کے وہاں پڑھتا تھا۔ گھر آتے ہی اگر موڈ ہوتا تو وہ خود کھانا بنا لیتا، ورنہ نیچے قریب ہی ریسٹورنٹ سے منگوا لیتا تھا۔ تقریباً وہ ہر ہفتے گھر کال کرتا تھا، امی سے گھنٹوں باتیں کرتا اور نور کے بارے میں وہ پوچھنا کبھی نہ بھولتا۔ اکثر وہ فیضان سے بھی بات کرتا تھا۔ اذلان کی دن بھر کی یہی روٹین رہتی تھی۔ جیسے ہی اس کا سیمسٹر کمپلیٹ ہوتا وہ فوراً ہی پاکستان کے ٹکٹ کنفرم کرا دیتا۔ وہاں جاتے ہی بی بی جان، اماں سب اسے ملتے تھے۔ سب ایسے ملتے جیسے وہ کوئی جنگ فتح کر آیا ہو۔ امان سے اس کی 1-2 بار ملاقات ہوئی لیکن امان نے اسے بری طرح سے نظر انداز کیا۔ اذلان بھی پھر اس سے ملا نہیں۔ نور سے ملتے ہی اسے گھنٹوں اپنے پاس بیٹھائے رکھتا۔ پاکستان سے جاتے ہی پھر اس کا دل ویران ہو جاتا۔ وہ نور کی ہر برتھ ڈے پہ اسے تحفہ بیچتا اور عید کے موقع پہ بھی وہ گھر والوں کے لیے تحفے لیتا تھا۔ اسے نہ تو رمضان میں چھٹی ملتی، نہ عید پر جانا بھی چاہے تو پیپر شروع ہو جاتے۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ اس ماحول میں فٹ ہو گیا تھا، لیکن اس نے اس ماحول کو اپنی عادت نہیں بنایا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں پڑ لگا کر اڑ گئے تھے۔ اس کے سیمسٹر ہوتے گئے تھے اور وہ صبر کے گھونٹ پیتا رہتا۔ آخر کار اس کا لاسٹ سیمسٹر آن پہنچا۔ ان 3 سالوں میں ایک جو عجیب خبر امی نے اسے دی تھی وہ سن کے اذلان کافی حیران ہوا تھا۔ وہ تھا امان کا پولیس فورس جوائن کرنا۔ امی نے اسے بتایا تھا وہ ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہے۔ خیر یہ خبر اس کے لیے حیران کن تھی کیونکہ امان کو کبھی اس پروفیشن میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ اذلان نے رات کی پاکستان کی ٹکٹس کنفرم کرا لی تھی۔ اس دفعہ اس کا عید منانے کا ارادہ پاکستان میں تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی اذلان نے بھرپور انگڑائی لی۔ وہ اس پورے سفر میں صرف سوتا رہا تھا۔ باہر ہی ڈرائیور اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی اسے ریسیو کرنے نہیں آتا، وہ خود عظیم شاہ کو یہاں آنے سے منع کر دیتا تھا۔ اسے اکیلے سفر کرنے کی عادت تھی، کسی اور کی موجودگی سے وہ سخت بیزار ہوتا۔ اس نے ڈرائیور کو پہلے کسی ریسٹورنٹ میں چلنے کا کہا۔ اذلان نے سفر کے دوران کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ اب بغیر لنچ کیے اتنا لمبا سفر اسے بھوک سے بے حال کر دیتا۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ اندر چلا آیا، ویٹر کو آرڈر دے کر انتظار کرنے لگا کہ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے لڑکا لڑکی پہ پڑی تھی۔ وہ اس کی طرف آ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ لڑکی ماہ نور تھی۔ وہ کیسے اس سرپھری کو بھول سکتا ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اویس نے پہنچتے ہی اسے گلے لگایا تھا۔ اویس اس کے بہترین دوستوں میں سے ایک تھا۔ وہ اس کا یونی فیلو تھا، اس کا گروپ میٹ۔ اذلان یقین نہیں آ رہا ہے تم ملے ہو؟
ایسے گئے کہ واپس لوٹ کے ہی نہیں آئے۔ وہ خوش دلی سے اس سے ملتا ہوا کہہ رہا تھا، نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، آتا جاتا رہتا ہوں، بس تم آج ملے ہو۔ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا تھا، کیسی ہو مہنور؟ اذلان نے خود ہی بات کا آغاز کیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ مہنور نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اذلان کو یہ مسکراہٹ کھوکھلی لگی تھی۔ الحمدللہ، تم لوگ سامنے ہو، دیکھ لو۔ وہ کافی دیر یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہے۔ اذلان نے انہیں بتایا اس کا لاسٹ سیمسٹر ہے، جبکہ وہ اس اب جاب کی تلاش میں ہے۔ پاکستان میں ویسے ہی انجینئرز کو مشکل سے جاب ملتی ہے، وہ بھی باہر جانے کا سوچ رہا ہے۔ لنچ تینوں نے ساتھ کیا تھا، پھر اذلان اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے جلدی نکلنا تھا ورنہ رات کے وقت سفر خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اذلان دیکھو کتنا بیوقوف ہوں، اہم بات تو کی ہی نہیں، میں یہاں تمہیں انوائٹ کرنے آیا تھا۔ وہ سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا، انوائٹ؟ ہاں، وینسڈے کو ہماری انگیجمنٹ ہے اور تمہیں آنا ہے، نہیں آئے تو گھر پہنچ جاؤں گا تمہارے۔ اویس نے مہنور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا اور آخر میں اذلان کو دھمکی دی، جس پہ وہ مسکرایا۔ ہاں آ جاؤں گا، اس دن میری واپسی کی فلائٹ ہے، اٹینڈ کر کے ہی جاؤں گا۔ وہ اویس سے گلے ملتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ سین چینج۔ اسما نے اسے دیکھتے ہی خوشی سے اس کی پیشانی چومی اور ڈرائیور سے کہہ کر سامان اندر رکھوایا تھا، پھر ڈائننگ ٹیبل پہ لے جا کر اس کی پسند کی ایک ایک چیز پلیٹ میں خود ڈالتے ہوئے اسے کھانے کا کہتی رہی تھی۔ اذلان کو بھوک تو نہیں تھی لیکن ان کی خوشی کے لیے وہ کھاتا رہا۔ صبح وہ سب سے ملا لیکن بابا شاید جلدی میں تھے، تبھی جلد ہی اس سے مل کر چلے گئے۔ امی سے پوچھنے پہ پتہ چلا آج ایک اور لڑکی بلی چڑھے گی، ظلم و ستم کا شکار ہوگی۔ پہلے پنچایت کا فیصلہ اس کے دادا احسن شاہ کرتے تھے، وہ پوری تحقیق کے بعد انصاف کرتے تھے، لیکن اب فیصلہ دوسرے وڈیرے کرتے۔ قتل چاہے چھوٹی یا بڑی بات پہ ہو، ظلم عورت پہ ہی ہوتا تھا۔ قاتل کو آزاد چھوڑ دیا جاتا اور اس کی بہن بیٹی کو خون بہا میں دے دیا جاتا۔ وہ اپنی سوچوں میں تھا کہ سامنے سے نور آتی دکھائی دی، جو خود سے زیادہ وزن دار اپنا بیگ اٹھائے آ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا، اس کا بیگ لے کر سائڈ پہ رکھا اور جیپ نکال کے اسے اپنے ساتھ گھمانے لے گیا۔ عید کا دن آ کر گزر گیا۔ وہ واپسی کا سفر طے کر رہا تھا۔ عید کے دن پورا گھر خاندان کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے چچا چچی، ان کے بچے، بیوی، سب ہی یہاں آئے تھے اور کچھ کزنز سج سور کے اس کے سامنے کھڑی تھیں، بس اس کے کہنے کی دیر ہوتی اور سب کھڑی ہو جاتی حکم پورا کرنے کے لیے۔ اور چچیاں ایسے خوش اخلاقی سے ملی تھیں جیسے وہ ان کا بچھڑا ہوا بیٹا ہو۔ اسما مسکراتے ہوئے اذلان کی حالت دیکھ رہی تھیں، پھر اس کے پاس آ کر بی بی جان کے بلاوے کی اطلاع دی تھی۔ وہ شکر کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اکثر ہمارے رشتہ داروں کو لگتا ہے کہ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں بہت امیر ہوں گے یا وہاں پڑھ کے وہ راتوں رات مالدار ہو جائیں گے۔ وہ سمجھ گیا تھا سب اسی لیے اس کی خاطرداری کر رہے ہیں۔ اسے عظیم شاہ سے پتہ چلا تھا اس کے چچاؤں کی بیویاں کس قدر لالچی ہیں۔ وہ یہ سوچتا ہوا بی بی جان کے پاس پہنچا تو اسے اصل وجہ معلوم ہوئی تھی۔ بی بی جان نے اسے پراپرٹی کے پیپرز دیے۔ ایک پل تو اسے لگا امان نے کوئی ہنگامہ کیا ہوگا، لیکن وہ پراپرٹی اس کے بابا کی نہیں، اس کے ماں کی تھی۔ اس کے نانا نے اپنی زندگی میں ہی ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر دی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھیں اور اب وہ جائیداد فیضان اور اذلان کے حصے میں آ گئی تھی۔ فیضان کا حصہ بی بی جان دے چکی تھی، یہ اذلان کا تھا۔ وہ ان سے نہیں لینا چاہتا تھا لیکن بی بی جان نے اسے زبردستی تھما دیے تھے۔ وہ کار میں بیٹھا گزرے 3 دن سوچ رہا تھا، وہاں بتایا ہوا ہر پل اسے حسین لگتا۔ نور وائٹ ڈریس میں ملبوس اس سے عیدی مانگ رہی تھی اور اس نے سب سے زیادہ عیدی اذلان سے ہی لی تھی۔ سر ہوٹل پہنچ گئے، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں سامان خود لے جاؤں گا۔ اس نے کچھ پیسے ڈرائیور کو دیے تھے اور اسے گاؤں روانہ ہونے کا کہہ کر خود ہوٹل روم میں آ گیا۔ اس نے فون کر کے روم بک کرا لیا تھا، کل ہی اس کی لندن کی فلائٹ تھی۔ روم سروس والوں نے اس کا سامان روم میں پہنچا دیا۔ وہ فریش ہو کر خود پہ پرفیوم چھڑکتا ہوا ٹیکسی کر کے وہ اس کے گھر آ گیا تھا۔ آج اس کی انگیجمنٹ سیریمنی تھی۔ اذلان کیسے ہو یار؟ وہ اس سے باہر ہی مل گیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا جہاں اس کے یونی فیلو تھے۔ وہ ان سب کو بخوبی جانتا تھا، آخر اتنا لمبا عرصہ ایک ساتھ گزارا تھا۔ وہ سب سے ملنے لگا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد مہنور بلیک میکسی میں ملبوس نیچے آئی۔ اذلان کو دیکھ اس کی آنکھوں میں جو چمک آئی وہ اذلان سے چھپی نہیں رہی تھی۔ نیچے آتے ہی سب سے ملنے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو رنگ پہنائی
وہ اپنے ایک یونی فیلو سے بات کر رہا تھا کہ اچانک اس کے ویٹر سے ڈرنک اس کی شرٹ پہ گر گئی تھی۔ اویس جو پاس ہی کھڑا تھا ویٹر کو غصے سے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اندھے ہو تم؟ اویس نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ تم جاؤ، اذلان نے ویٹر سے کہا۔ چھوڑو یار، مجھے یہ بتاؤ واش روم کہاں ہے؟ پوری شرٹ خراب ہو گئی ہے۔ اویس کے بتانے پہ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا جہاں 3-4 رومز تھے، سب کی لائٹس جل رہی تھیں سوائے ایک کے۔ وہ اسی میں چلا آیا تھا۔ لائٹس آن کر کے اس نے اپنی شرٹ اتاری تھی کہ فیضان کی کال آ گئی۔ اس نے جلد ہی بات کر کے فون رکھ دیا اور واش روم کی طرف جانے لگا کہ واش روم کا دروازہ کھول کے مہنور آ گئی۔ تم یہاں میرے روم میں کیا کر رہے ہو؟ مہنور کڑے تیور سے پوچھ رہی تھی۔ یہ اویس کا روم ہے آئی تھنک، وہ اسے جتاتے ہوئے بولا تھا۔ اسے غصہ ہی آ گیا مہنور کے تیز لہجے پر۔ آخر کہاں اس سے کسی کی بدتمیزی برداشت کی تھی؟ نہیں، یہ میرا روم ہے، وہ اس کا پہلا والا روم تھا۔ کہتے ساتھ وہ جھکی اور بیڈ پہ پڑا ہوا اپنا کلچ اٹھانے لگی کہ اسی وقت اس کا پیر پھسلا تھا اور وہ پوری کی پوری اذلان کے اوپر گر گئی۔ اذلان نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اسے دور کیا تھا۔ وہ پھر اس کی اوپر گری کیونکہ اس کا دوپٹہ اذلان کے نیچے دبا ہوا تھا۔ کھٹک کی آواز پہ دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں سے اویس اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ پھر وہی ہوا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اویس کو سمجھاتا رہا لیکن اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ شٹ اپ اذلان، تجھے میں نے بولا تھا پہلے والا میرا کمرہ ہے، پھر کیوں آیا یہاں؟ یونیورسٹی میں کم گل کھلائے تھے تم دونوں نے جو اب یہاں؟ اویس نے اس کا گریبان پکڑ کے کہا۔ اب وہ ماہا کی طرف مڑا۔ اور تم؟ سب جانتا تھا میں کہ تم اسے پسند کرتی ہو، پھر بھی میں نے سوچا میں تمہارے دل سے اسے نکال دوں گا، بٹ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی نیچ گری ہوئی ہو۔ کہتے ساتھ اس نے رنگ اٹھا کے اس کے منہ پہ ماری تھی۔ اگر محبت کرتے نا تم تو اس کا اعتبار بھی کرتے۔ اگر میں اسے پسند کرتا تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا تھا اسے اپنانے سے، سمجھے تم؟ اور ایسی حرکت کر کے محبت پانے سے اچھا ہے میں ڈوب مروں۔ کہتے ساتھ اذلان نے اپنی شرٹ اٹھائی اور وہاں سے نکل گیا۔ اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، وہ وہاں گیا ہی کیوں؟ صبح وہ جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے یونی کی ایک دوست کی کال آ گئی تھی۔ اس کا نمبر دیکھتے ہی اسے اویس یاد آ گیا تھا کیونکہ وہ سب گروپ ممبرز تھے۔ کال اٹینڈ کرنے پہ اسے پتا چلا ماہا نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ وہ سر تھام کے بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں تھا۔ ماہا سامنے ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیوں کیا یہ سب؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اویس نے منگنی توڑ دی۔ تمہارے جانے کے بعد سب لوگ جن نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، میرا دل چاہ رہا تھا میں خود کو مار دوں۔ صبح ایک اہم میٹنگ تھی، میں آفس گئی تو وہاں جاتے ہی میرے لیے ایک اور بری خبر تیار تھی، مجھے جاب سے نکال دیا گیا ہے۔ وہاں پارٹی میں میرے کلیگز تھے۔ صبح تک یہ خبر پورے اسٹاف میں پھیل گئی ہے۔ باس نے کہا انہیں میرے جیسی کیریکٹر لیس لڑکی اپنی کمپنی میں نہیں چاہیے۔ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ مجھ سے شادی کر لو، وہ التجا کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو یہ ممکن نہیں۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ ہے، اس سے بھی کر لینا، بس مجھے اپنا نام دے دو، وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے گنہگار مت بناؤ، وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ پھر میری موت ہی صحیح۔ وہ ڈرپ نکالنے لگی۔ یہاں اذلان ہار گیا تھا اپنی قسمت سے۔ ہاسپٹل میں ہی نکاح ہوا۔ زین نے ہی نکاح خواہ کا انتظام کیا۔ نکاح کے بعد وہ جانے ہی لگا تھا کہ ماہا نے کہا وہ اسے بھی ساتھ لے جائے۔ ابھی تم اپنے پیرنٹس کے پاس ہی رہو۔ وہ بیزار تھا۔ اس وقت اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اگر گئی تو کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ کیوں؟ اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، پھر بھی پوچھ بیٹھا تھا۔ میرے بابا مجھے دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ اذلان اسے بھی اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ فلائٹ اس کی نکل چکی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ہوٹل میں تھے۔ اذلان نے مزید پیمنٹ کر کے رہائش بڑھا دی تھی۔ وہ اس وقت کافی بیزار الجھا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا گھر کال کر کے بتانا چاہیے یا نہیں۔ ایک دن میں کیا سے کیا ہو گیا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہوگا۔ مہنور بیڈ پہ لیٹی کب کی سو چکی تھی۔ وہ صوفے پہ لیٹا ہوا اپنی قسمت پہ ماتم کنا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ کیوں؟ کیا غلطی تھی اس کی؟ اب وہ کیسے ابو کے سامنے جائے گا؟ کتنا مان تھا، بھروسہ تھا ان کو اذلان پہ۔ وہ پوری رات اذلان نے یوں ہی سوچتے ہوئے گزار دی تھی۔ اذلان نے ایک ہفتے میں ماہا کا پاسپورٹ اور باقی کے کاغذات تیار کرائے اور اس کام میں وہ اس قدر خوار ہوا تھا کہ بے اختیار اسے عظیم شاہ یاد آئے تھے، جنہوں نے 3 دنوں میں اس کے جانے کے سارے انتظامات کیے تھے۔
وہ دونوں اگلے ہفتے لندن روانہ ہو گئے۔ اذلان نے خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا۔ ماہا اکثر چھوٹے گھر پہ منہ خراب کرتی تھی، لیکن وہ سیمسٹر ختم ہونے سے پہلے ہی شفٹنگ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پیپرز کی تیاری میں مصروف ہو گیا تھا۔ ان دنوں گھر سے کال بھی کم ہی آتی تھی۔ سب جانتے تھے پیپرز کے دنوں میں وہ بزی رہتا ہے۔ اللہ اللہ کر کے اس کا سیمسٹر گزر گیا تھا۔ اذلان نے ایک بہترین فلیٹ رینٹ پر لیا تھا جو رہنے کے قابل تھا۔ شفٹنگ میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ آخر سامان تھا ہی کتنا۔ رزلٹ آ گیا، اسے ڈگری بھی مل گئی۔ اب وہ روز جاب کے لیے انٹرویو دینے جاتا اور کچھ ہی دنوں بعد اسے ایک کمپنی سے کال آئی۔ اس نے جوائن کر لی۔ عظیم شاہ نے جب اسے واپس آنے کا کہا تو ایک پل کو وہ گھبرا گیا تھا، پھر یہ کہہ کے بہانہ بنایا کہ ایک کمپنی کے ساتھ اس نے کانٹریکٹ کیا ہے۔ وہ چپ ہو گئے تھے۔ کہا کچھ نہیں تھا، لیکن اذلان کو ان کی خاموشی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی اور فون کاٹ دیا۔ اذلان نے گہری سانس خارج کی اور روم میں آ گیا جہاں مہانور کسی پارٹی میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ماہا یہاں آتے ہی ایسی بدلی تھی کہ اذلان خود حیران رہ گیا۔ اذلان نے یونی میں اسے کبھی دوپٹے کے بغیر نہیں دیکھا تھا، اور یہاں دوپٹہ تو دور کی بات ہے، وہ پورے کپڑے پہن لے وہی غنیمت ہے، اور پیسے وہ ایسے اڑاتی جیسے پیڑ پہ ہی لگتے ہوں۔ آئے دن وہ کسی نہ کسی پارٹی میں جا رہی ہوتی تھی۔ اذلان جب اکیلا تھا وہ اپنا ہر کام خود کرتا تھا، لیکن مہک کے آنے کے بعد اس نے میڈ رکھ لی تھی۔ گھر کے کام سے کھانا بنانے تک سب کام وہی کرتی تھی۔ اذلان کو نہ پہلے اس کی ذات میں دلچسپی تھی اور نہ اب ہے، لیکن اس کی سوچیں یہیں جا کے اٹکتی تھی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ وہ جانتا ہے عظیم شاہ آرام سے اس کے بارے میں سب پتہ کروا سکتے ہیں۔ ایک یہ وجہ بھی تھی شفٹنگ کی۔ بابا کا ایجنٹ انہیں آگاہ کر دیتا کہ اب اذلان اکیلا نہیں رہتا۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ وہ صبح آفس چلا جاتا، رات گئے وہ گھر لوٹتا تھا اور آتے ہی کھانا کھا کر سو جاتا۔ ماہا جب بھی اسے کوئی بات کرتی تھی وہ ہاں ہوں میں ہی جواب دیتا۔ سین چینج۔ ہر وقت اسے ہی سوچتے رہتے ہو؟ وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے کش لے رہا تھا کہ ماہا اس کے کمرے میں آ دھمکی تھی۔ تم میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ اس وقت نائٹ ڈریس میں ملبوس اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے اس حلیے میں دیکھ کر اذلان کا لہجہ خود بخود سرد ہو گیا۔ اذلان، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جاؤ۔ وہ رخ موڑ چکا تھا۔ اذلان، میں بیوی ہوں تمہاری۔ آخر اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ کیوں مجھے سزا دے رہے ہو؟ میں سب رشتوں کو چھوڑ کے یہاں آئی ہوں۔ تمہارے رویے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے میں دن بھر باہر رہتی ہوں، لیکن تمہاری کمی دوستی پورا نہیں کر سکتی ہے اذلان۔ وہ اس کی پیٹھ پہ اپنا سر ٹکائے بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ دیکھو ماہا، میں نہیں چاہتا ہوں تمہاری زندگی برباد ہو۔ میرے ساتھ تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ تم سمجھتی نہیں، میں اپنی فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پہلے ایک امید تھی کہ واپس جاؤں گا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے میں ساری زندگی یہیں سڑوں گا۔ مجھے سکون نہیں ملتا ماہا، میرے اندر بے چینی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے سامان اٹھاؤں اور پاکستان بھاگ جاؤں، لیکن تم۔ اذلان مڑا اور بازو سے پکڑ کے اسے نرم لہجے میں سمجھانے لگا۔ لیکن سب سے اہم رشتہ میاں بیوی کا ہے اذلان۔ اب میں بیوی ہوں تمہاری۔ تم میری بے چینی کا اندازہ لگاؤ۔ کیا میں خوش ہوں اپنوں سے دور رہ کر؟ کیا تم خود سوچو، اس انجان ملک میں کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اگر کوئی ہے تو صرف تم ہو جو مجھ سے منہ موڑے بیٹھے ہو۔ وہ اس کے کاندھے پہ سر ٹکا کے سسک پڑی تھی۔ اذلان نے اس کے گرد بازو حمائل کیے۔ سین چینج۔ نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا تھا اسے یہاں آئے ہوئے۔ اس نے دن گننا چھوڑ دیے تھے۔ یہاں آنے کے بعد وہ دوبارہ پاکستان نہیں گیا تھا۔ عید رمضان آ کے گزر گئے۔ وہ چھٹی لے سکتا تھا لیکن وہ نہیں گیا۔ کس منہ سے جاتا؟ ہر کوئی اس پہ ہی انگلی اٹھاتا، اور وہ کیسے جاتا بابا کے سامنے؟ کتنا مان تھا، بھروسہ تھا، اعتماد تھا ان کو اذلان پہ۔ سب ختم کر دیا اس کے ایک غلط فیصلے نے۔ لیکن وہ غلط فیصلہ اس نے کسی کی زندگی بچانے کے لیے ہی لیا تھا، لیکن کون سمجھتا اسے؟ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ اللہ نے اسے خوبصورت بیٹے سے نوازا جس نے آ کر اذلان کی زندگی بدل دی۔ اذلان نے اس کا نام ہنی رکھا تھا۔ وہ تھکا ہارا آفس سے آتا تو اکثر ہی ہنی اسے روتے ہوئے ملتا تھا۔
وہ 2 ماہ کا بچہ تھا جو ماں کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا، لیکن اس کی ماں کو اس کی فکر کہاں تھی؟ وہ نہ جانے کہاں رہتی۔ جب بھی وہ آفس سے آتا گھر خالی ملتا تھا اور رات میں تھکن کی وجہ سے وہ جلدی سو جاتا۔ صبح اٹھتا تو وہ اسے بیڈ پہ سوتی ملتی۔ گھر کا یہ حال دیکھ کر اذلان نے ہنی کے لیے فل ٹائم میڈ رکھی تھی، جو ایک 30-35 سال کی مسلم عورت تھی۔ آفس سے آتے ہی اس کا فل ٹائم ہنی کے ساتھ ہی گزرتا۔ وہ جو ہر وقت سوچوں میں گم رہتا تھا، اب ہنی کے آنے سے اسے ان سوچوں سے کچھ وقت کے لیے چھٹکارا مل جاتا۔ امی سے اس کی تقریباً ہفتے میں 2-3 بار بات ہوتی تھی، لیکن ابو سے جب بھی وہ بات کرتا اس کے پسینے چھوٹ جاتے۔ وہ ایک ایک بات کی تفصیل اس سے پوچھتے۔ کانٹریکٹ کی بات کتنے ہی دفعہ وہ دہرا چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کانٹریکٹ ختم ہوتے ہی وہ پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچے اور اسے پاکستان چکر لگانے کا بھی کہتے، جسے وہ ٹال دیتا۔ ماہا کو کافی دفعہ اذلان نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بات سنتے ہی چڑ جاتی۔ اسے نہ اذلان سے مطلب تھا نہ ہنی سے، وہ اپنی ہی دنیا میں خوش تھی۔ اذلان کافی حیران تھا اس کے دھوپ چھاؤں جیسے رویے سے۔ ماہا کو خود اولاد کی خواہش تھی اور اب اس کا ہنی کے ساتھ روڈ بیہیویئر دیکھ کے اذلان کا خون کھولتا تھا۔ وہ چھوٹی سی بات پہ بری طرح سے اسے مارتی۔ ملازمہ نے اسے بتایا تھا۔ ہنی اپنے روم سے کھیلتے کھیلتے ماہا اور اذلان کے روم میں چلا گیا۔ ماہا فون پہ بات کر رہی تھی۔ ہنی نے پاس پڑا ہوا سینڈل اٹھایا اور زور سے کھڑکی کے باہر پھینک دیا۔ ماہا نے اس کی یہ حرکت دیکھ کے فورا فون رکھ دیا اور پاس آ کر زوردار تھپڑ اس کے سرخ گالوں پہ مارا۔ ہنی گلا پھاڑ پھاڑ کے رونے لگا۔ وہ اسے گود میں اٹھا کے ہنی کے روم میں آئی اور اسے بیڈ پہ پھینکا تھا۔ ملازمہ جو اس کا فٹر تیار کر رہی تھی، اس کی رونے کی آواز سن کر جلدی سے روم میں آئی اور اسے اٹھا کے اس کی پیٹھ تھپکنے لگی تھی۔ ماہا ملازمہ پہ گرجنے لگی تھی کہ وہ اس کے روم میں کیسے آیا تھا۔ ہنی کو سنبھالنا اس کی ڈیوٹی ہے۔ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہنی نے سینڈل پھینک دیا تھا۔ ملازمہ چپ چاپ اس کی ڈانٹ سنتی رہی۔ اس کا عجیب رویہ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے دوسرا دھچکا تب لگا تھا جب اس نے آنے والے بچے کو مارنے کا کہا تھا۔ اذلان تو اس کی بکواس سن کے اسے اس پہ خوب گرجا اور ساتھ دھمکی بھی دے گیا تھا، اس خیال پہ عمل کیا تو زندہ تم بھی نہیں بچو گی۔ اس کے بعد ماہا نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہی اذلان کے لیے کافی تھا کہ وہ اب فالتو ضد نہیں کر رہی۔ آج امی سے بات کرتے وقت اس نے خود ہی نور کے بارے میں پوچھ لیا تھا، تو انہوں نے بھی صاف کہہ دیا، خود آ کر دیکھ لو۔ اذلان ان کی بات پہ صرف مسکرا کے رہ گیا۔ وہ جانتا تھا امی اسے پاکستان بلانا چاہتی ہیں۔ جانا تو وہ بھی چاہتا تھا، پر قسمت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ ہنی کے بعد ان کی زندگی میں عمر آیا۔ پریمیچور ڈیلیوری سے ہونے کی وجہ سے وہ کافی کمزور تھا۔ وہ آئے دن بیمار رہتا اور گزرتے وقت کے ساتھ ایک انکشاف اس پہ ہوا۔ اکثر عمر رات کو گہرے سانس لینے لگتا۔ پوری رات وہ چھاتی میں درد ہونے کی وجہ سے روتا رہتا۔ ڈاکٹرز کو دکھانے پہ پتہ لگا اسے استھما ہے۔ اذلان نے میڈ کو سخت ہدایت جاری کی تھی، اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ خود بھی زیادہ وقت عمر کے ساتھ ہی رہتا۔ چھوٹی عمر میں وہ دونوں کافی سمجھدار ہو گئے تھے۔ ماں کا رویے سے دل برداشتہ وہ اس کے آس پاس بھی نہیں رہتے تھے۔ دونوں بھائی ماں کے آتے ہی کمرے میں چلے جاتے۔ 5 سالہ ہنی 3 سالہ عمر کا خود سے زیادہ خیال رکھتا۔ ہنی ماں کو دیکھتے ہی اس قدر ڈر جاتا کہ عمر کو ہر اس جگہ جانے سے منع کرتا جہاں وہ ہوتی۔ اگر اس کی کوئی چیز ٹوٹ جاتی یا گم ہو جاتی تو ان دونوں کی شامت آنی تھی۔ ہنی شروعات میں ساری باتیں اذلان کو بتاتا، لیکن جب اس کے معصوم ذہن نے محسوس کیا اس کا نتیجہ جھگڑے کی صورت میں نکلتا ہے تو وہ چپ رہنے لگا۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. خدا حافظ.